میں جو تکلیف کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جو نیب کو تکلیف ہے یا نیب چیئرمین کو تکلیف ہے، وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ قومی نوعیت کے معاملات پر گفتگو کرتی ہیں اور ملکی اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں۔ یہ ان کی دو باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں اپنی پٹیشن میں کہ بیل کیوں کینسل کی جائے، کہ وہ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف بات کرتی ہیں، قومی نوعیت کے معاملات پر باتیں کرتی ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں۔ تو بات یہ ہے، اگر تکلیف حکومت کو ہے تو حکومت قانون موجود ہے، حکومت ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ اگر کسی اور ادارے کو تکلیف ہے تو قانون موجود ہیں، وہ بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ کیا قومی نوعیت کے معاملات پر بات کرنا ایک شہری کا حق نہیں ہے؟ ہمیں تو صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ نیب یہ چاہتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی زبان بندی کی جائے، ان کو اپنے آئینی حقوق جو ہیں، جو اظہار رائے کا آئینی حق دیا گیا ہے، اس سے محروم کیا جائے۔ یہ نیب کا دفتر ہے یا نیب کا چیئرمین بیٹھتا ہے، یہاں سے 100 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ سپریم کورٹ کا جج رہا ہے، اس نے کبھی قانون پڑھا ہے؟ قانون کا اس کو پتہ ہے؟ یہ پٹیشن نیب چیئرمین کی مرضی کے ساتھ دی گئی ہے، اس کی مرضی کے بغیر دی گئی ہے؟ یہ جواب، اس کا سوال کا جواب مانگا جائے گا۔ یہ ملک میں تماشے نہ لگائیں۔ یہ وہی بات ہے جو سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے کہ نیب جو ہے وہ ملک میں سیاست کر رہا ہے۔ آج نہ حکومت نے کوئی بات کی ہے، نہ کسی ریاستی ادارے نے بات کی ہے۔ تکلیف ہے تو نیب کے چیئرمین کو ہے۔ تو وقت دور نہیں ہے، یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور ان باتوں کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ جس کیس میں مریم نواز صاحبہ کو بیل دی گئی ہے، اس کیس کا اس پوری پٹیشن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے چیئرمین نیب صاحب نے وہ پٹیشن شاید پڑھی نہیں ہے یا ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اس پٹیشن کے اندر جس کیس میں مریم صاحبہ کو بیل دی گئی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نہ پٹیشن میں یہ کہا گیا کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی اس کیس کے اندر، یا انہوں نے کسی گواہ کو پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، یا جو اس بیل دیے جانے میں جو باتیں لکھی گئی تھیں اس میں کسی کی خلاف ورزی کی ہے۔ صرف یہ کہا یہ حکومت کے خلاف بات کرتی ہیں، اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں۔ تو یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار ہونے والی بات ہے۔ چیئرمین نیب کو نوکری چاہیے، نوکری بڑھانی ہے، تو آج کوشش یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو اور حکومت کی بات کرے اور ریاستی اداروں کی بات کرے۔ یہ نیب کی حقیقت آج ملک کے عوام کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ یہ احتساب کا ادارہ نہیں ہے، یہ سیاسی وفاداریاں توڑنے کا ادارہ ہے، یہ انتقام کا ادارہ ہے، یہ سیاست کھیلنے کا ادارہ ہے۔ اس پٹیشن سے جتنی نیب کی حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے عیاں ہوئی ہے، کسی اور پٹیشن میں نہیں ہوئی۔ پھر جو ایک اور بات لکھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے نیب کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی ہے، یعنی اوور آ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان پر حاوی ہونے کی کوشش کی ہے۔
یہ بھی پاکستان کی تاریخ کی پہلی بات ہے کہ وہ ادارہ جو پورے پاکستان کو ٹیررائز کر رہا ہے، جس نے حکومت کو مفلوج کیا ہوا ہے، آج مریم نواز صاحبہ نے ان کو مفلوج کیا ہے۔ یہ بھی الزام لگایا گیا۔ جو بات ہوئی تھی آج سے 8 مہینے پہلے، 8 مہینے اس کا خیال نہیں آیا جب مریم نواز صاحبہ پیشی کے لیے آ رہی تھیں اور پولیس کے اہلکار، پنجاب پولیس کے اہلکار ان پر حملہ آور ہوئے، بلٹ پروف گاڑی کو توڑا گیا۔ وہ بات آج 8 مہینے بعد نیب کو یاد آئی ہے، تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ نیب ان پولیس کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرے جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کا راستہ روکا، نیب میں نہیں آنے دیا اور ان کی گاڑی پر حملہ آور ہوئے، تو 307 کا پرچہ درج کیا جائے، پھر بات بنے گی۔ یہ سارے تماشے صرف زبان بندی کے لیے ہیں، یہ ہراساں کرنے کی ایک کوشش ہے، یہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش ہے۔ جب کیسوں میں کچھ نہ ملا تو آج یہ ملک کی بدقسمتی ہے، یہ عدل کے نظام کی بدقسمتی ہے کہ عدالتوں کو استعمال کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آج جو سیاسی زبان بندی ہے وہ کی جائے۔ ہمیں اس میں اور کوئی بات نظر نہیں آتی، آج صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ جب دلیل سے کچھ نہ ملا، جب شہادت کوئی نہ ملی، جب کیس نہ چل سکا، تو پھر اس قسم کی پٹیشنز کر کے اور یہ ڈرانے سے کہ آپ کی بیل کینسل ہو جائے گی، جس کا کوئی پریسیڈنس، کوئی نظیر پاکستان کی قانونی تاریخ میں نہیں ہے، آج یہ کوشش نیب اور نیب کا چیئرمین کر رہا ہے۔ ان حضرات کو کل جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہماری توقع یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس فریولس پٹیشن کو، عدالت کا وقت ضائع کرنے پر نیب کو اس پٹیشن کو بھی واپس کرے گا اور نیب کو فائن بھی کرے گا۔ یہ ملک کا قانون ہے، اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کرے، جو کہ اس پٹیشن بڑا کلیئر ہے کہ صرف عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش ہے اور اس ملک کے ایک شہری کو ہراساں کرنے کی کوشش ہے، اس کی زبان بندی کی کوشش ہے، اس کا آئینی حق سے اس کو محروم کرنے کی کوشش ہے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نیب یہاں سے فائن دے کر گھر جائے گا، جس طرح یہی نیب جو ہے براڈ شیٹ کے اندر فائن دے کر گھر آیا تھا، یہاں پر بھی فائن دے کر گھر جائے گا۔ جب کوئی اور حل نہ ملا، جب سیاست نہ دب سکی، جب الیکشن میں شکست ہوئی، جب سینٹ الیکشن میں شکست ہوئی، جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں شکست ہوئی، تو پھر یہی ایک وقت نکالا، ایک طریقہ نکالا گیا اس گھٹیا حرکت کے ذریعے کہ نیب آج ملک میں سیاست کرنے پر مجبور ہے، ملک میں سیاست کا فرنٹ لائن کھلاڑی ہے۔ آج نہ حکومت کی کوشش ہے، حکومت نیب کے پیچھے کھڑا ہو کر آج سیاست کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ مشرف نے بڑی کوشش کی تھی، نیب کے ذریعے سیاست کرنی تھی، وہ بھی ناکام رہا تھا۔ آج یہ حکومت تو پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے۔ آج نیب کی حقیقت بھی سب کے سامنے ہے کہ نیب کا صرف ایک مقصد رہ گیا ہے ملک کے اندر کہ سیاست کھیلی جائے، سیاستدانوں کو دبایا جائے، ووٹ توڑے جائیں۔ اب ووٹ بھی نہیں ٹوٹتے، اب تو بات یہاں پر پہنچ گئی، ووٹ بھی نہیں ٹوٹتے نیب سے۔ تو آج جو حقائق ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ ایک زبان بندی کی کوشش ہے اور آئینی حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ صرف مریم نواز صاحبہ کی زبان بندی کی کوشش ہے اور انشاءاللہ وہ حق کی بات کرتی رہیں گی، مسلم لیگ نون حق کی بات کرتی رہے گی۔ نہ ہم کیسوں سے گھبراتے ہیں، نہ ہم نیب سے گھبراتے ہیں، نہ ہم جیلوں سے گھبراتے ہیں۔ ہم نے حق کی بات کرنی ہے، ملک میں آئین کی بات کرنی ہے،
ملک میں قانون کی بالادستی کی بات کرنی ہے، ہمیں ان اداروں سے جن کو حکومت کی خربوں روپے کی کرپشن نظر نہیں آتی، لیکن اپنا وقت اس قسم کی فریولس پٹیشنز پر جن کے کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے قانون میں، ان میں ضائع کرتے ہیں، ان اداروں کا احتساب بھی انشاءاللہ ہوگا۔ احتساب کے ادارے احتساب سے بالا تر نہیں ہوتے۔ یہ بات جتنی جلدی چیئرمین نیب کو سمجھ آ جائے، نیب کے ادارے کو سمجھ آ جائے تو بہتر ہوگا، اور ہمیں پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ اس پٹیشن کو ڈسمس کر کے نیب کو فائن کر کے قانون اور آئین کو بالادست رکھے گا۔ جی کوئی سوال؟ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ بھی ہوتا ہے تو عمران خان کے ساتھ ساتھ قمر جاوید باجوہ، DGISI فیض حمید اور جنرل عرفان ملک کے اوپر بھی ہم جو ہے مقدمہ درج کروائیں گے۔ آپ نے یہ کہا تھا جب آپ کے رہنما ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے گھر پہ، آپ نے کہا تھا ہم اداروں کے جو لوگ ہیں ان کے نام نہیں لیتے، نام لینا مقصود نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ سائڈ پر ہو جائیں۔ تو آپ کے قائد تو نام سر عام لے رہے ہیں باہر بیٹھ کے، وہ ادھر آ کر کیوں نہیں یہ تمام باتیں کرتے؟ اور دوسرا اگر ان کو یہ شک ہے یا ان کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ ادھر آ کے کیوں نہیں حفاظت کرتے؟ اگر کوئی ایسی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی، اگر آپ کے پاس ہے تو نشر کر دیں، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ مریم نواز کے خلاف جو نیب نے درخواست دی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کے کہنے پہ دیا ہے یا نیب نے خود دیا ہے یا جو بانی ہے وہ؟ میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نیب کا اس بات سے نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف بات کرے یا نہ کرے، یا کسی ادارے کے خلاف بات کرے یا نہ کرے، وہ ادارہ خود اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ تو نیب کے پاس کہاں سے یہ ان کے پاس ذمہ داری آ گئی کہ انہوں نے حکومت کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہ ان کی پٹیشن میں لکھا ہوا ہے، پٹیشن پڑھ لیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ نیب حکومت گٹھ جوڑ جو ہے یہ نہیں چلے گا۔ آج نیب کا واحد مقصد ملک میں سیاست کرنا ہے، سیاست دانوں کو دبانا ہے، ان کی حد تک کرنا ہے۔ یہ معاملات عوام سمجھ چکے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ ان کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان حضرات کا حشر جو آج ملک کے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، جو ملک میں سیاست کو تباہ کر رہے ہیں، جو لوگوں کی حد تک کر رہے ہیں، ان کا انجام بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو ہدایات تھیں ووٹ کے اوپر نشان لگانے کی ان کو پڑھ لیں۔ میری ہدایات نہیں ہیں، وہ اسی سینٹ کی ہدایات ہیں۔ ملک میں الیکشن کا قانون دیکھ لیں، ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں، اس ڈبے کے اندر جہاں بھی آپ مور لگائیں وہ صحیح ووٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری کارروائی جو پریزائڈنگ افسر اس ملک کے صدر نے مقرر کیا، جو کل PTI کے بینچز پر بیٹھا ہوا تھا، جو خود ایک قانون دان ہے، وہ بھی نیب کے چیئرمین کی طرح آج ان کی بھی آنکھیں بند ہیں، نہ ان کو قانون نظر آتا ہے، نہ ان کو ضابطے نظر آتے ہیں، نہ ان کو رولز نظر آتے ہیں، اور جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے اس کے نیچے جو ہدایات لگی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ یہ بد نصیبی ہے۔ چلیں، تھینک یو جی۔ ہاں کدھر گئے